اب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی، آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صدق اللہ مولانا العظیم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نازاگ حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے، کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق، اے مدینہ منورہ جانے والوں، اے کاروان شوق، یہاں سر کے بل چلو، کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ ساحل سے لگے گا، ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ۔ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ،
لطف دیتا ہے، نام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے، نام مدینہ۔ محمد کی محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بار بار ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دو ایسے مبارک شہر ہے کہ ہر ایمان والوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہر ایک مومن کی، ایمان والے کی، کلمہ پڑھنے والے کی، مسلمان کی اس بات کی تمنا ہوتی ہے کہ میں بار بار وہاں جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے لے جائے۔ بار بار وہاں جانے کا کوئی وظیفہ ہے؟ فرمایا ہاں، جیب پر نظر نہ ہو بلکہ غیب پر نظر ہو۔ اپنے جیب پر، اپنے بزنس پر، اپنے کاروبار پر، اپنی پراپرٹی پر میرے پاس کیا ہے، کیا نہیں ہے، سیٹنگ ہے یا نہیں ہے، اس پر نظر نہ ہو بلکہ اللہ کے خزانوں پر نظر ہو، اور جم کر کے دعا کی جائیں، اللہ تعالیٰ وہاں کی بار بار کی حاضری نصیب فرمائیں گے۔ میرے ایک دوست ہیں، تقریباً 5 سال پہلے ان کا وہاں کا سفر بہت کم ہوتا تھا، کبھی ایک آدھ مرتبہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، حاضری کی سعادت نصیب ہو گئی۔ لیکن ان کے اندر ایک خوبی کہ وہ دعا بہت مانگتے، اللہ سے کہتے، اپنی باتیں اللہ کے سامنے رکھتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ، میں بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری چاہتا ہوں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ اتنے سب لوگوں کو لے جاتے ہیں، میری بھی لبیک لکھ دیجئے، مجھے بھی بلا لیجئے، اللہ میں وہاں آنا چاہتا ہوں، آپ میری حاضری لکھ دیجئے۔ ان کی طلب اور ان کی تڑپ اور ان کی نظر غیب پر کہ مجھے اللہ لے جائے گا، میرا کاروبار نہیں، میرا بزنس نہیں، پیسے نہیں، چیزیں نہیں، دنیا کے لوگ نہیں، مجھے اللہ کے لیے جانا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور انشاءاللہ میرا اللہ مجھے لے جائے گا۔ وہ ڈول میں قطرہ قطرہ پانی گرتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے پوری ڈول بھر جاتی ہے۔ میرا کام ہے مانگنا، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن میرا کام ہے کہ میں مانگتا رہوں، تمنا بنا کر مانگتا رہوں، اور اپنے اللہ کے سامنے تڑپتا رہوں۔ اللہ میری حاضری کے راستے کھولے گا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ابھی ہر سال اللہ ان کو 10 مرتبہ لے جا رہا ہے، 10 مرتبہ لے جا رہا ہے، 10 مرتبہ ان کی حاضری ہو رہی ہے۔ کافی وقت کی دعا، تڑپ، راستے نہیں کھل رہے، لیکن میرا بس میں ہے مانگنا، میں مانگتا رہوں گا، میں چھوٹا آدمی، میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ سے کہہ سکتا ہوں، اللہ سے درخواست رکھ سکتا ہوں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں میں 3 مہینے سے مانگ رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی، مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ ارے بھائی، ہمارا کام ہے مانگنا، کبھی کبھار وہ دعا جمع ہوتی ہے، اور ایسی جمع ہوتی ہے اور ایسی قبول ہوتی ہے کہ پھر بار بار کی حاضری بھی نصیب ہوتی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ آرام کی جگہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم دعا مانگنے والے بنے۔ میں تو ان کو دیکھ کے تعجب کر رہا ہوں، ابھی کچھ دنوں پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، جب بھی فون پہ بات کرتا ہوں ایک ہی بات پوچھتا ہوں کہ کب آئے ہو؟ کہ ابھی آ رہا ہوں۔ کب جا رہے ہو؟ کہ اتنی تاریخ کو جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بار بار اللہ تعالیٰ ان کو لے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا اس عاجز کی بات،
دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ رنگ لاتی ہے نا تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے، زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے مانگنا، اپنی جو بھی ضرورت ہے اللہ سے مانگنا، عاملوں کے تعویذ والوں کے چکر سے بچنا، اپنی بات اللہ سے منوانا، وہ بڑا کریم ہے۔ اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے، سب سے بڑی سپر پاور طاقت اللہ کی ہے، اور اللہ کا کوئی وزیر نہیں، اللہ کا کوئی مشیر نہیں، وہ تنہا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے۔ آسمانوں کو بنایا، زمین کو بچھایا، ساری دنیا کا نظام چلایا۔ جو اللہ ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے وہ میری اور آپ کی تمنا بھی پوری کر سکتا ہے۔ اگر میری اور آپ کی ہر جائز تمنا اللہ پوری کر دے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں، اور اس کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں۔ ہمارا کام ہے مانگنا۔ ابھی ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، مولانا 6 سال سے الحمدللہ میری کوئی نماز نہیں چھوٹی، جماعت کے ساتھ نماز ہوئی، بہت اچھا، پھر بھی میں غمگین رہتا تھا 6 سال سے پابندی سے۔ حالانکہ بڑا کاروبار ہے، بزنس ہے، بہت بڑا کارخانہ ہے۔ کرناٹکا میں ملاقات ہوئی، مولانا اللہ مجھے بہت نوازتا ہے، کبھی کبھار مہینے میں 30 لاکھ کما لیتا ہوں، کبھی 75 لاکھ کما لیتا ہوں، کبھی 50 لاکھ کما لیتا ہوں، کبھی 20 لاکھ کما لیتا ہوں۔ یعنی میں مشغول آدمی ہوں، بیزی آدمی ہوں، لیکن یہ پیسہ، یہ کارخانہ اور یہ سونے کا کارخانہ مجھے نماز سے روکتا نہیں ہے، مجھے دین کے کام سے روکتا نہیں ہے، مجھے اللہ کے حکموں پر چلنے سے روکتا نہیں ہے۔ 6 سال سے پابندی سے میری نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے مولانا، پھر بھی میں ایک بات کو لے کے غمگین رہتا تھا۔ ابھی میں بہت خوش ہوں، میرا وہ کام ہو گیا۔ میں جس بات کو لے کے غمگین رہتا تھا نا، میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا کام ہو گیا، کس بات کو لے کے غمگین رہتے تھے؟ مولانا میں دین پر چلنے کی کوشش کرتا تھا، میری بیوی دین پر چلنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، نہ پردہ کرے صحیح معنوں میں، نہ فرض نمازوں کا اہتمام کرے۔ اب مولانا وہ نہیں کرے گی تو میری بچیاں کیا نماز پڑھیں گی؟ میری بچیاں تو میری بیوی کے ساتھ رہتی ہے، تو مجھے غم لگا رہتا تھا کہ میں تو دین پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، منت سماجت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، وہ میری بات سمجھنے تیار نہیں۔ اب بیوی اکثر پریشان رہتی ہے، زندگی میں دین نہیں ہوتا اس لیے پریشان ہوتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ شوہر وقت نہیں دیتا، وہ سمجھتی ہے کہ مجھے میری ضرورت کی چیزیں نہیں ملتی، وہ سمجھتی ہے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت تھی وہ نہیں ملتی، وہ سمجھتی ہے کہ مجھے بڑا گھر نہیں ملتا۔ ارے جب تک اس کے پاس اللہ کا تعلق نہیں ہوگا نا بیوی کے پاس، اس کو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ سکون اللہ کی یاد میں، وہ چیزوں میں نہیں، وہ پیسوں میں نہیں، وہ پرس میں نہیں، وہ سینڈل میں نہیں، وہ برقعوں میں نہیں، نئے نئے قیمتی برقعوں میں نہیں، نئی نئی گاڑیوں میں نہیں، بڑے بڑے مکان میں نہیں، زیادہ سونا چاندی ہونے میں نہیں، سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ پریشان ہیں، مولانا بیوی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہوں، اس کو سکون ہی نہیں ملتا۔ وہ سیریل دیکھتی ہے، کہاں سے اس کو سکون ملے؟ اس کے لیے دعا کر، اس کے لیے رو، اس کے لیے تڑپ، اپنے گھروں میں اللہ والوں کے بیانات بجا، رات میں فضائل اعمال کی تعلیم کر، اور اللہ کے سامنے تڑپ۔ جب تک اس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا نا، نہ تجھے سکون سے رہنے دے گی، نہ اس کو سکون ملے گا۔ وہ سمجھے گی کہ یہ شوہر میری ضرورت پوری نہیں کر رہے نا، اس لیے سکون نہیں مل رہا ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ وہ غیبتیں کر رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، اور اللہ کو ناراض کر رہی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو بے چین کر رکھا ہے۔ یہ ساتھی کہنے لگے 6 سال ہو گئے میری بیوی پردہ نہ کرے اور نمازوں کا اہتمام نہ کرے، میں غمگین رہتا تھا۔ میں نے کہا آپ کیوں خوش ہو گئے؟ مولانا اب کبھی کبھار رات میں میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، کبھی کبھار رات میں۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میری آنکھ کھلتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ 12 رکعت تہجد کی پڑھتی ہے، اتنا میں نہیں پڑھ سکتا، تو میرا دل غمگین ہو جاتا ہے کہ کل وہ کہاں تھی اور آج وہ کہاں ہو گئی۔ پہلے اس کو سب چیزیں کم لگتی تھی، اب کہتی ہے کوئی بات نہیں، اللہ دے تو بھی ٹھیک، نہ دے تو بھی ٹھیک، میں ہر حال میں اپنے اللہ سے خوش ہوں۔ نہ تو ہجر اچھا، نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ میں نے کہا بیوی؟ بولے پکا پردہ ہو گیا مولانا، میری بیٹیاں نماز پڑھتی ہو گئی، میری چھوٹی 12 سال کی بیٹی کبھی کبھار تہجد پڑھتی ہو گئی۔ مولانا اب میری بیوی خوش ہو گئی، میں خوش ہو گیا، اس کی زندگی میں دین آیا۔ میں نے بولا اس کی زندگی میں دین کیسے آیا؟ مولانا ساری کوشش کے باوجود میں ایک کام کرتا تھا، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہتا تھا
خلاصہ اللہ میری بیوی کو نیک بنا دے، اس کو دیندار بنا دے، اس کو پکے پردے کی توفیق دے دے۔ میں امید نہیں ہارا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا میری دعا رنگ لائے گی اور اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کریں گے۔ موبائل چھوٹے گا، سیریل چھوٹے گا، فلاں چیزیں چھوٹے گی اور اس کی زندگی میں اس کے ہاتھ میں قرآن آئے گا، یہ نیک صالح بنے گی، میرے بچے نیک بنیں گے اور اس کی زندگی میں دین آئے گا، یہ سکون کے ساتھ رہے گی اور مجھے بھی سکون کے ساتھ رہنے دے گی۔ میں نے بولا پھر دعا کب قبول ہوئی؟ بولے مانگتا رہا 2023 میں اللہ حج میں لے گئے، پہلی نظر پڑی تو دعا کی، جب حج کر کے واپس آیا پہلی رات کو آنکھ کھلی تو وہ تہجد میں 12 رکعت پڑھ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ہاں دعا پہلی نظر پہ بیت اللہ شریف پہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے کیسے لوگ اپنے وقت کو وصول کر رہے ہیں۔ ابھی میں کرناٹکا کے سفر میں تھا، ایک ساتھی آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، جوان آدمی، چہرے پہ نور۔ میں نے کہا کیسا چل رہا ہے؟ مولانا بہت اچھا چل رہا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو زیارت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بزرگ سے کہا تو وہ بزرگ نے کہا کہ اللہ والوں کا مجربات میں سے ہے کہ جو 1.25 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو مولانا وہ میں نے شروع کر دیے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ وہ درود شریف کا پڑھنا شروع، اب فائدہ ہونے لگا، اب سکون ملنے لگا، اب رحمتیں ملنے لگی، اب چین سکون ملنے لگا، چہرے پہ نور آنے لگا۔ ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ کہنے لگے مولانا ایک تو میرا معمول تھا، الحمدللہ 10 سال سے میرا کوئی چلہ نہیں چھوٹا، ہر چلے میں 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، ہر چلے میں الحمدللہ یہ 10 چلے میں میرے 10 لاکھ مرتبہ درود شریف ہو گئے۔ اور میں نے دیکھا وہ بار بار درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ ہیں وہ اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ بھی اپنی آخرت بنانے کی کوشش کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بار بار حج عمرہ کرو، غنی ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے۔ اور میری ان آنکھوں نے دیکھا جنہوں نے بار بار حج عمرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا ہے۔ بار بار حج عمرے کرتے رہنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، چونکہ مکہ مکرمہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں 1 کا 1 لاکھ ملتا ہے۔ 1 قرآن پڑھا 1 لاکھ قرآن پڑھنے کا ثواب۔ آپ یہاں کب 1 لاکھ قرآن پڑھنے جاؤ گے؟ 1 نماز پڑھی 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب۔ 1 ریال صدقہ کرا، 23 روپے کا ریال ہے، 23 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب۔ 1 کا 1 لاکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں آپ وہاں جاؤ تو وہاں والوں کے عیب نہ دیکھنا، وہ تو ایک عمل کر کے 1 لاکھ کا ثواب لیتے ہیں، ہم ان کے برابر کب پہنچ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ فیشن کے لیے نہیں جانا، دکھلاوے کے لیے نہیں جانا، ٹائم پاس کے لیے نہیں جانا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہاں کا سفر کرنا ہے۔ حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، ان کا سفر ہوا مکہ مکرمہ کا۔ فرماتے ہیں الحمدللہ خلاصہ یہ کہ میرا زیادہ تر وقت حرم شریف میں گزرا، میرا زیادہ تر وقت حرم شریف میں گزرا، اور میں نے قدر کی۔ کیا قدر کی؟ فرماتے ہیں کہ یہ پورے سفر میں میری ہر نماز حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں پہلی صف میں نے نماز ادا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے ہمیں پہلی صف آج تک وہاں نہیں مل سکی، اور یہ کیسے ہوں گے؟ جو پہلی صف کے قریب پڑے رہتے ہوں گے اور عبادت کرتے رہتے ہوں گے کہ جب صفیں لگ جاتی ہوگی ان کو پہلی صف مل جاتی ہوگی۔ ہمارا تو یہاں بھی پہلی صف کا اہتمام نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صف اولا کے اہتمام کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا دھیان سے سننا، آخر میں بات سمجھ میں آئے گی۔ علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر کشاف لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ مکرمہ اللہ ان کو لے گئے، کچھ وقت مکہ مکرمہ میں رہے۔ پہلے لوگ زیادہ رکتے تھے، اتنا حرم شریف میں رہے، اتنا رہے، کتابوں میں لکھا ہے عرب کے لوگ ان کو دیکھ کر تعجب کرتے اور ان کا نام رکھ دیا جار اللہ، کہ یہ تو اللہ کا پڑوسی ہے، اللہ کے گھر میں ہی پڑا رہتا ہے، حرم شریف میں ہی پڑا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں کرکٹ کی جو ٹیم ہوتی ہے نا، جو لوگ اچھا کھیلتے ہیں دوسری میچ میں ان کا آٹومیٹک سلیکشن ہو جاتا ہے کہ یہ تو اچھا کھیل رہے ہیں، چل رہے ہیں فارم میں، ان کو نکالنا نہیں ہے۔ لیکن جو اچھا نہیں کھیل رہے ہیں ان کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے، ان کو لینا ہے یا کسی اور کو لینا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں تم وہاں جا کے زیادہ وقت حرم شریف میں گزار کے آؤ اور وہاں کی قدردانی کر کے آؤ، انشاءاللہ اللہ تمہاری بار بار کی حاضری لکھ دے گا۔ اور اگر ناقدری کرو گے تو خطرہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کے لیے قبول فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ 14 دن کے لیے جاتے ہیں،
جب 14 دن کا سفر ہو مکہ مکرمہ میں ایک قرآن پڑھے اور مدینہ منورہ میں ایک قرآن پڑھے. یہ وہ جگہ ہیں یہاں پر اللہ کا قرآن اترا ہے. حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مطاف میں بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, قرآن شریف پڑھنا شروع کیا, الف لام میم سے والناس تک پڑھا, اور اس طرح پڑھا کہ جب بھی کوئی خوشخبری کی آیت آتی تو میں اللہ سے جنت کی دعا مانگتا, اور جب کوئی وعید کی آیت آتی تو میں جہنم سے پناہ مانگتا. اس طرح میں نے اپنا وقت وہاں پر بہترین گزارا. ایک شخص سے ملاقات ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کے 50 سفر کروا دیے. میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے جا رہے ہیں, مالدار لوگ تو اور بھی بہت ہیں لیکن اللہ آپ کو وہاں لے جا رہے ہیں, آپ کو حاضری نصیب فرما رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کہنے لگے مولانا ابھی جو سفر کر کے آیا اس میں نے 13 گھنٹے حرم شریف میں گزارے, 13 گھنٹے حرم شریف میں گزارے. میں یہاں سے کسی کا ہدیہ قبول کرتا نہیں ہوں اور وہاں سے آ کے کسی کو ہدیہ دیتا نہیں ہوں, چونکہ مجھے بار بار جانا ہے. اگر ہدیے لیتا رہوں گا تو آ کے سب کو دینا پڑے گا اور اس کے لیے مجھے بازار جانا پڑے گا, تو میں نہ اپنے لیے کچھ خریدی کرتا ہوں نہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرتا ہوں. جاتا ہوں, عبادت کرتا ہوں اور عبادت کر کے ریٹرن آتا ہوں. میں نے کہا ہماری بھی تمنا ہے 13 گھنٹے حرم شریف میں گزارے, ہمارے تو نہیں لگتے, آپ کے کیسے لگ رہے ہیں؟ کہ مولانا جانے کے 4 مہینے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ میرا سفر آسان فرمانا, ایک بھی نماز آگے پیچھے نہ ہو, ساری نمازیں حرم شریف میں ہو, میرا زیادہ وقت حرم شریف میں گزرے, میری ہوٹل اور کھانا وغیرہ مجھے اتنا اچھا مل جائے کہ اس طرف سے میں نو ٹینشن ہو جاؤں, اللہ مجھے عبادت کی توفیق دے دینا. تو بیٹا میں جانے کے 4 مہینے پہلے مانگتا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ پورا سفر میرے لیے آسان کر دیتے ہیں, اور جو میں نے دعائیں کی تھی وہ سب میرے سامنے آ جاتی ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ تو ہر سال رمضان میں وہی ہوتے ہو؟ کہا جی بیٹا گزشتہ سال گیا تھا, یہ میرا 28ویں سال کا رمضان تھا, تقریباً لاک ڈاؤن کے علاوہ کوئی رمضان ناگاہ نہیں ہوا. اللہ سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے وہاں لے جاتے ہیں. اب مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے کہ اس جگہ کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, شہر امین مکہ مکرمہ کی قسم. یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے, یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں مخصوص دنوں میں حج کیا جاتا ہے, یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر موجود ہے. یہ بیت اللہ شریف جو ہے یہ بگ واشنگ مشین ہے, واشنگ مشین میں کپڑے دھلتے ہیں, اور بیت اللہ شریف کے چکر کاٹو طواف کرو تو انسانوں کے دل دھلتے ہیں. ارے میزاب رحمت مکہ مکرمہ میں, صفا اور مروہ پہاڑی مکہ مکرمہ میں, حتیم مکہ مکرمہ میں, مقام ابراہیم مکہ مکرمہ میں, حجر اسود مکہ مکرمہ میں, غار حرا جس پہاڑی پر قرآن اترنا شروع ہوا تھا وہ پہاڑ مکہ مکرمہ میں, غار ثور جہاں پر آپ نے ہجرت کے موقع پر 3 راتیں قیام فرمائی تھی وہ پہاڑ مکہ مکرمہ میں, اور مینا اور عرفات اور مزدلفہ, اور وہ عرفات جہاں میدان حشر قائم ہوگا وہ عرفات مکہ مکرمہ میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اور پیدائش کے لیے اللہ نے پوری دنیا میں سے جس شہر کو پسند فرمایا وہ مکہ مکرمہ ہے, اور یہ وہ شہر ہے کہ حدود حرم میں ایک نیکی کرو 1 لاکھ نیکی کا ثواب. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ والے وہاں کی قدر کرتے ہیں. ایک بزرگ کی عمر 70 سال کی تھی, فرمانے لگے الحمدللہ میری عمر 70 سال ہے اور روزانہ میں 70 طواف کرتا ہوں, میں 70 طواف کرتا ہوں, 490 چکر اور ایک طواف کی 2 رکعت واجب نماز. اور فرمانے لگے یہ تو میری زندگی کا ایک عمل ہے, اس کے علاوہ بھی میرے اور اعمال ہیں. ہاں جو وقت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وقتوں میں برکت دیتے ہیں اور اس کو کم وقت میں زیادہ آخرت کی تیاری کی توفیق دیتے ہیں. پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر, امام شافعی رحمت اللہ کی علیہ فرماتے ہیں مجھے 16 دن لگے اونٹ پہ, گھوڑے پہ, خچر پہ, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر. حضرت کیا کیا؟ فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے 16 دن میں 16 قرآن شریف پڑھ لیے. اس طرح لوگ وہاں کی قدر کرتے ہیں. اور روئے زمین پر سب سے زیادہ جو ادب کی جگہ ہے وہ مدینہ منورہ ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے. یہ شہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ یہ فلاں شہر ہے, یہ فلاں شہر ہے, یہ فلاں شہر ہے. میں جب مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں لکھا تھا مرحبا اہلا و سہلا, ویلکم, آپ کو پتا ہے آپ کہاں آئے ہیں, یہ مدینۃ الرسول, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے.
آپ کو پتا ہے آپ کہاں ہیں؟ جہاں انسان کی تمنا ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. مدینہ منورہ کا خوب ادب کیا جائے, وہاں اپنی آواز کو بلند نہ کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, 4 بڑے بڑے امام, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. مدینہ منورہ سے باہر جلدی کہیں جاتے نہیں تھے, بہت اہم کام ہو تب, ورنہ کسی حال میں مدینہ منورہ کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ منورہ سے باہر انتقال ہو جائے اور وہاں دفن کی نوبت آئے, کیونکہ جن کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خاص شفاعت فرمائیں گے. جن کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو, ان کی تدفین وہاں ہو, ان کے لیے خاص شفاعت فرمائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کا وہی انتقال ہوا اور جنت البقیع میں آپ آرام فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی شریف میں موجود تھے. وقت کا حاکم خلیفہ ابو جعفر منصور 500 شمشیر بند کے ساتھ آئے, جو اس کے جو آس پاس کے گھاٹ تھے, تلوار اور اس کے ساتھ لیس تھے, ان کے ساتھ آئے. امام مالک سے باتیں کرنے لگے. باتیں کرتے کرتے آواز تھوڑی بلند ہونے لگی. امام بہت بڑا آدمی وقت کا خلیفہ ابو جعفر منصور, ان کا رعب, ان کا دبدبا. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, امیر المؤمنین یہاں اپنی آواز کو آپ پست کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جس طرح آپ کی موجودگی میں ضروری تھا, آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے جانے کے بعد بھی آپ کا احترام ضروری ہے. جب یہ جملہ سنا تو خلیفہ ابو جعفر منصور بھی خاموش ہو گئے, آہستہ بات کرنے لگے. مدینہ منورہ میں زور زور سے بات نہیں کرنا, اونچی آواز سے بات نہیں کرنا, کہیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے. کتابوں میں لکھا ہے آسمان کے نیچے عرش الہی سے بھی زیادہ نازک اگر کوئی جگہ ہو تو مدینہ منورہ ہے. اس کا ادب کرے تو بہت کچھ مل بھی سکتا ہے, اور یہاں کی ناقدری کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے محروم بھی کر سکتا ہے اور سارے اعمال ضائع بھی ہو سکتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہاں کا بہت ادب کرتے تھے. میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں, دل دکھتا ہے, حرم شریف سے باہر نکلتے ہیں اور اپنی چپل ایسے اوپر سے پھینکتے, زور سے آواز آتی, اوپر سے چپل پھینکتے. یہ مدینہ منورہ ہے, یہ اور جگہ نہیں ہے, یہ نوساری صورت اور یہ گجرات نہیں ہے. وہاں پر آپ اپنے جوتے آپ نکالیں اپنی تھیلی سے تو نیچے ایسے رکھ کر کے پہنے, زور سے اوپر سے نہ پھینکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں ادب کی توفیق عطا فرمائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو مدینہ منورہ میں راستے کے بیچ سے نہیں چلتے تھے, بلکہ دیواروں کے کنارے 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 چلتے تھے. کسی نے کہا حضرت یہاں مدینہ منورہ ہے, راستہ موجود ہے, آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں, وقت کے امام ہیں, آپ راستے سے کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان موجود ہو, اگر میرے پیر وہاں لگ جائے تو سخت بے ادبی, اسی لیے میں راستوں کے کنارے چل رہا ہوں. ادب سے ہی انسان انسان ہے, ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سواری کے لیے قیمتی قیمتی گھوڑے تھے. آج کے زمانے میں مرسیڈیز ہے, بی ایم ڈبلیو ہے, اوڈی ہے, یہ اچھی گاڑی سمجھی جاتی ہے. اس زمانے میں بہترین سواری گھوڑے سمجھے جاتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, وہ چل کے بار بار آتے جاتے, کہ آپ کے پاس اتنی قیمتی سواری گھوڑے ہیں پھر بھی آپ اسے کیوں استعمال نہیں کرتے مدینہ منورہ میں؟ کہا کہ مجھے زیب نہیں دیتا, جس جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات قدم ہو, آپ کے قدم مبارک پڑے ہو, اس جگہ کو میں اپنے گھوڑوں کے سیموں سے پامال کروں, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے گھوڑے کے پاؤں اور خر اس پر پڑے, یہ مجھے زیب دیتا نہیں ہے. مدینہ منورہ کا بے پناہ ادب اور بے پناہ محبت, اللہ اکبر. اس کا کیا فائدہ ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں گا, اس کا کیا صلہ ملا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا ادب انسان کو کہاں جا کے ٹھہراتا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. ایک شخص دوران گفتگو اپنی بات کے دوران یوں کہنے لگے کہ مدینہ منورہ کی مٹی خراب ہے. اللہ اکبر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سن لیا, فرمایا کہ اس کو 30 کوڑے مارے جائیں. 30 کوڑے, اس زمانے میں کوڑے بڑے خطرناک ہوتے تھے, درے, اس کو 30 کوڑے مارے جائیں, اور 30 کوڑے مارنے کے بعد اس کو کچھ وقت کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے. کسی نے کہا حضرت اتنی سختی؟ صرف بات میں اتنا کہا, وہ مدینہ منورہ کو برا نہیں کہہ رہا ہے, وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ مدینہ منورہ کی مٹی خراب ہے, اس میں آپ نے 30 کوڑے مروا رہے اور ان کو قید کروا رہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اس بات کا مستحق تھا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے اس جگہ کے بارے میں یوں کہتا ہے کہ یہاں کی مٹی خراب ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا، آپ کی کیفیت ایک دم چینج ہو جاتی، الگ ایک دم کیفیت میں آ جاتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی کیفیت ایسی کیوں ہو جاتی ہے، آپ ایک دم وجد میں کیوں آ جاتے؟ فرمایا جو میں دیکھتا ہوں اگر وہ تم بھی دیکھتے تو پھر تم مجھ پر کبھی بھی اعتراض نہیں کرتے۔ حضرت ابو سعد ابن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کوئی رات میری ایسی نہیں گزری جس رات میں مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر کریے، ہم خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہ ہوا ہو۔ میرے عزیزو، قدر کرنے والے بہت کچھ پا جاتے ہیں، ادب کرنے والے بہت کچھ پا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں دین عطا فرمائے، دین کو فرسٹ رکھنا، دنیا کو سیکنڈ رکھنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، صرف جمعہ نہیں، 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز بے دھیانی والی نہیں، کوالٹی والی۔ کعبۃ اللہ کا طواف کبھی نہیں رکتا ہے، فرض نماز کھڑی ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کا طواف رک جاتا ہے۔ اے انسان، نماز کی وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو روک دیتی ہے، تو تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور تیرے دنیا کے چند ٹکوں کے سیٹ اور تیری راتوں کی میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ ہم نماز میں آتے ہیں، وقت فارغ کرتے ہیں، 15-20 منٹ لگاتے ہیں، تو یہ وقت دنیا کے خیال میں کیوں دنیا والوں کے خیال میں کیوں، اپنے کام کاج کے خیال میں کیوں، اللہ کے دھیان میں لگا دو، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسئلوں کو حل کر دے گا۔ ایک یہ کام کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو روٹی بوٹی مکان زمین جائیداد نہیں چھینتے، سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ موبائل میں قرآن ہے، گھروں میں قرآن ہے، روزانہ 1-2 پارے پڑھے جائیں۔ قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہے۔ 5 وقت کی نماز، نمبر 2 قرآن شریف کی تلاوت، اور نمبر 3 روزانہ درود شریف کا اہتمام۔ انگوٹھی والی ڈیجیٹل تسبیح اپنے ہاتھ میں بھرا لینا چاہیے، انگوٹھی والی تسبیح اپنے ہاتھ میں بھرا لو، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احمد آباد گیا تھا، ایک نوجوان شخص کے چہرے پہ بہت نور تھا، ملاقات ہوئی، میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ مولانا درود شریف پڑھتا ہوں، روزانہ رات میں لکھ لیتا ہوں، روزانہ درود شریف 5000 تو کم سے کم پڑھتا ہوں، کبھی زیادہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا کتنے ہو گئے؟ کہنے لگے الحمدللہ میرے 55 لاکھ درود شریف ہو گئے، میرے 55 لاکھ درود شریف ہو گئے۔ بروڈا میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے مولانا میرے 2 کروڑ درود شریف ہو گئے۔ کیسے لوگ ہیں؟ اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا قبر کی پہلی رات آنے والی نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا فانی نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ختم نہیں ہو جائے گی؟ کیا ہماری قبر میں کوئی آنے والا ہے؟ دوبارہ کوئی لائف ملنے والی ہے؟ ایک ہی موقع ہے، ایک ہی چانس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، تندرستی دی، ہم کوئی جیل میں تھوڑی ہے، ہم کوئی ICU روم میں تھوڑی ہے، ہمیں کوئی لکھوا تھوڑی لگا ہے، ہمیں کوئی ہارٹ اٹیک تھوڑی آیا ہے، ہم تو صحت مند ہے، تندرست ہے، ہم کیوں پریشان رہے؟ جس کے پاس اللہ ہو وہ پریشان ہو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسئلے کو آگے دیکھ لے گا۔ یہ 3 چیزوں کا اہتمام کرو، نماز کوالٹی والی پڑھو، روزانہ 2 پارے قرآن شریف کی تلاوت کرو، اور صبح سے رات تک 3-4 ہزار مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، اور اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہو، دعوت کے کام میں وقت لگاتے رہو۔ لگائیں گے انشاءاللہ۔ بھینس کو کیوں خریدتے ہیں؟ دودھ کے لیے کہ گوبر کے لیے؟ دودھ کے لیے۔ گوبر تو فری میں آتا ہے، دودھ اللہ کا دین ہے، یہ گوبر دنیا ہے۔ دین کو لے لو، یہ دنیا فری میں آ جائے گی، اللہ پیر پڑی روزی عطا فرمائے گا۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ ایک غلہ اپنے پاس بناؤ، کچھ نہ کچھ رقم ہم ڈالیں، ہماری بیوی، ہمارے بچے، اللہ پوری فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد دعا کریں۔ یہ 2 کام کریں گے، اپنی طلب اللہ کو بتائیں گے، اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائیں گے، اور بار بار جانے کے لیے دل سے اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور ہم ہماری فیملی اور پوری امت نیک ہو جائیں، اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ہماری فیملی نیک ہو جائے گی، گھر میں سکون آ جائے گا۔ ہماری فیملی نیک نہ ہوگی تو گھر میں بے چینی اور بے دینی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دینداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔